اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے تھے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مزاحیہ مضمون ایک وصیت کی تعمیل۔ کافی اس کا حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ مثلاً میں تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں کہ ہم نے یہاں تک اس میں پڑھا تھا کہ مولوی وحید الدین سلیم جو ہیں وہ سر راہ ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اکٹھے ایک ریل کا سفر کرتے ہیں، کسی جلسے میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ دونوں مدعو کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ راستے میں ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد گرامی مولوی نذیر احمد کی ان کے بارے میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو وہ ان کی نظر سے گزرا تو انہیں بہت پسند آیا، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ مضمون ان کی خواہش پر لکھا گیا۔ تو اس میں ہم ان کے بارے میں وہ راستے میں ان کا جو ہے جب ان سے گفتگو ہوئی تو فرحت اللہ بیگ ان کی شخصیت اور مزاج کا اندازہ لگاتے رہے، اور پھر بعد ازاں ان سے اس جلسے کے بعد بھی ایک دو ملاقاتیں انہوں نے کی تاکہ ان کے بارے میں کچھ جان سکیں اور ان پر مضمون لکھ سکیں۔ تو انہوں نے مضمون لکھنے کا واقعی صحیح معنوں میں حق ادا کیا۔ اس میں مزاح کا عنصر بھی ہے، اس میں سچائی اور دیانتداری سے ان کا جو شخصی خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ بہت مکمل ہے۔ اس میں ان کی خوبیوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، ان کی انسانی جو اور فطری جو کمزوریاں ہیں جو ان کے مزاج کا حصہ ہیں اس کی بھی بہت عمدہ تصویر کی گئی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام جس جلسے میں دونوں مدعو ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم، اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ ایک مشاعرے کا انعقاد کیا اور وہاں پہ کیا کچھ ہوا۔ تو بتاتے ہیں جن صاحبوں نے وہ مضمون پڑھا وہ واقف ہیں کہ میں نے اس مضمون کو مولوی کریم الدین صاحب مؤلف طبقات الشورائے ہند سے منسوب کر کے یہ ظاہر کیا کہ اس کی تالیف جو ہے انہوں نے کی طبقات الشورائے ہند ایک کتاب کا نام ہے، اس کی تالیف کرنے والے ہیں مولوی کریم الدین صاحب۔ تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ مشاعرہ انہی کے مکان پر نواب زین العابدین خان کی مدد سے ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں امراء اور نواب تو تھے نا، جب یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے، تو امراء اور نواب تو اس وقت مختلف ریاستوں کے اور مختلف علاقوں کے تھے، تو ان کے مکان پر ہوا۔ چنانچہ میں نے اپنے لیکچر میں ابتدا میں اس زمانے کی دہلی کا نقشہ کھینچا، پھر مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دہلی آنا مزاحیہ پیرائے میں بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے مزاح نگار ہیں، لہٰذا ان کی اس تقریر میں بھی مزاح کا عنصر تھا۔ ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں، ان کے خاک آلود کپڑوں، ان کی وحشت زدہ شکل اور ان کی مفلسی کا نقشہ خدا جانے کن الفاظ میں کھینچ گیا۔ پھر ان کے دہلی میں آ کر تعلیم پانے، مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہنے اور دوسروں کی مدد سے مطبع کھولنے کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ آخر کس طرح اس مشاعرے کی اجازت ہوئی اور کس طرح دہلی کے تمام شعراء اس میں جمع ہوئے۔ میں سپیچ دینے میں سیدھا کھڑا نہیں رہتا، سپیچ دینے میں تقریر کرنے کے دوران میں سیدھا کھڑا نہیں رہتا، کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا ہوں۔ خدا معلوم مولوی کریم الدین کا حال بیان کرنے میں کیوں کر میرے ہاتھ کا اشارہ کئی دفعہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف ہو گیا۔ مجھے تو معلوم نہیں، مگر جلسے کے یعنی انہیں عادت تھی ہاتھ ہلانے کی، بات کرتے ہوئے گفتگو کے دوران ہاتھ ہلاتے تھے، تو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح میں نے ان کا بیان کرنے میں، مولوی کریم الدین کا حال بیان کرنے میں، نہ جانے کہ کیوں میرے ہاتھ کا اشارہ کئی دفعہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف ہو گیا۔ مجھے تو معلوم نہیں، مگر جلسے میں اس نے کچھ اور ہی معنی پیدا کر لیے۔ مولوی صاحب کے والد بھی پانی پت سے دہلی آئے تھے، کتابوں کا بیوپار کرتے تھے، ان کتابوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ لوگ سمجھے کہ مولوی کریم الدین ہی مولوی وحید الدین کے والد تھے۔ ناموں کے یکساں ہونے نے اس خیال کو اور تقویت دی۔ اب جو ہے وہ مولوی صاحب سے ہر بندہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین صاحب آپ کے والد ہیں؟ اب یہ ناموں کی مماثلت سے
ایسا اتفاق ہوا کہ لوگوں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا، ہر بندہ انہیں چھیڑ رہا ہے، ہر بندہ ان سے پوچھ رہا ہے، اور وہ اتفاق ایسا ہوا کہ تقریر کرتے ہوئے ان کے ہاتھ ہل گئے، ان کا اشارہ اس طرف ہو گیا، تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہونے لگی، تو لوگوں نے جب ان سے یہ سوال پوچھا، اب ظاہر ہے وہ تو مزاحیہ انداز میں، اب انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ وہ مولوی کریم الدین کا حلیہ اس طرح پھٹی ہوئی جوتیاں اور اس طرح سے وہ مزاحیہ انداز میں پیش کر رہے تھے اور اشارہ ادھر کر رہے تھے، تو لوگوں کو یہ ہوا کہ شاید وہ ان کے والد ہیں۔ اب ہر بندہ ان سے پوچھ رہا ہے تو انہیں بڑا اس بات پہ غصہ ہے۔ مولوی صاحب کے تاؤ کی کچھ نہ پوچھو، دل ہی دل میں اونٹتے رہے۔ اب اونٹتے رہے کا آپ دیکھیں جو لفظ استعمال کیا ہے، اونٹ کا کینہ بہت مشہور ہوتا ہے، تو وہ منہ سے تو اب محفل تھی اس میں کچھ نہ بولے، اور ان کے تاؤ کی غصہ، جو انہیں غصہ آیا اور جو وہ برداشت کر رہے تھے اور جو ان کے دل پر گزر رہی تھی، اس کا کوئی بندہ اب کیا ہی حال پوچھے۔ خدا خدا کر کے 1:30 بجے مشاعرہ ختم ہوا۔ اسٹیج کے دروازے سے جو نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب دیوار سے چپ کے کھڑے ہیں، مجھے دیکھتے ہی بپھر گئے، کہنے لگے، فرت یہ سب تیری شرارت ہے، کریم الدین کو میرا باپ بنا دیا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے مولوی صاحب کو ٹھنڈا کیا، وہاں سے لے جا کر خیمے میں بٹھایا، پان بنا کر دیا، سگریٹ پیش کیا، جب جا کر ذرا نرم پڑے اور واقعہ بیان کیا۔ یعنی جیسے ہی مشاعرہ ختم ہوا رات کے 1:30 بجے، تو اسٹیج کے دروازے سے جیسے ہی باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب دیوار سے کھڑے ہیں، چپ کے کھڑے ہیں، دیوار سے لگ کے جیسے میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے فرت اللہ بیگ کو دیکھا، فوراً ہی غصے سے پھٹ پڑے، بپھر گئے، بہت ہی غصے سے بولے، کہنے لگے، فرت یہ سب تیری شرارت ہے، کریم الدین کو میرا باپ بنا دیا۔ اب فرت اللہ بیگ کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ، وہ تو سٹیج پہ تھے، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے ان سے کیسے کیسے سوال کیے اور یہ سارا کیا ماجرا ہے۔ بڑی مشکل سے مولوی صاحب کو ٹھنڈا کیا، بہت مشکلوں سے ان کا غصہ کم کیا، پھر ان کو لے جا کر خیمے میں بٹھایا، پان بنا کر دیا، سگریٹ پیش کیا، جب جا کر وہ ذرا نرم پڑے اور واقعہ بیان کیا۔ بڑی تسلیاں دی، نہیں آپ کو ذکر نہیں ہو رہا تھا، آپ کو نہیں کہا گیا، غیر نادانستگی میں ہوا، بہت مشکلوں سے ان کو بہلایا، تب کہیں جا کے انہیں یقین آیا، ورنہ وہ یہی سمجھ کے بیٹھے تھے کہ یہ میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے، اور پورے مجمع کو اس نے میرے پیچھے لگا دیا۔ کہنے لگے، تو گھڑی گھڑی ہاتھ سے میری طرف کیوں اشارہ کرتا تھا؟ میں نے کہا، مولوی صاحب سپیچ دینے میں ہاتھ کا اپنی ہاتھ کا اشارہ خود بخود اسی طرح ہو جاتا ہے، اب اگر اگلی صف میں بیٹھ کر آپ اس اشارے کو اپنے سے متعلق کر لیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سپیچ دینے میں کہتے ہیں کہ تقریر کرنے میں قدرتی طور پہ میرا ہاتھ جو ہے وہ ہل جاتا تھا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں اس کو ہاتھ ہلا رہا تھا، اور وہ اشارہ، آپ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، اگلی لائن میں سب سے آگے فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اگلی صف میں تھے، اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میں آپ کی طرف اشارہ کروں، دراصل ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور آپ نے خود سے ہی یہ تصور کر لیا کہ میں وہ آپ کو اشارے کر رہا تھا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال یہ بات لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی جم گئی کہ مٹائے نہ مٹی۔ اب اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا ہجوم تھا، ان سب لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میری جب تک اورنگ آباد میں رہے، ہر شخص مولوی صاحب سے یہ سوال کرتا، مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے؟ یہ کبھی تو ہنس کر چپ ہو جاتے، کبھی صرف چھڑکتے تھے، کبھی جل کر کہتے، جی ہاں میرے والد تھے، کچھ آپ کا دینا آتا ہے؟ یعنی کبھی تو ہنس پڑتے تھے، کبھی انہیں غصہ آ جاتا تھا، جھڑک دیتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے، اور کبھی کہتے تھے ہاں جی تھے میرے والد، جل بھن کر غصے سے کہتے تھے ہاں تھے میرے والد، بتائیں آپ کا کچھ ادھار دینا ہے انہوں نے تو بتائیے۔ اورنگ آباد سے واپس آنے کے بعد میرا ان کے ہاں آنا جانا بہت ہو گیا تھا، جب کچھ لکھتا پہلے ان کو جا کر سناتا، بڑے خوش ہوتے، تعریفیں کرتے، دل بڑھاتے۔ ہائے ان کے گھر کا نقشہ اس وقت آنکھوں میں پھر گیا، گھر بہت بڑا تھا مگر خالی ڈنڈار، 60 روپے ماہوار کرایہ دیتے اور اپنی اکیلی جان سے رہتے، نہ بال نہ بچہ نہ نوکر نہ ماما۔ میں گیا، باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ اب ان کے گھر کا نقشہ دیکھیں، پورا بیان کریں کہ گھر کا نقشہ، جب ان کا گھر چونکہ آنا جانا کثرت سے ہوتا تھا، جو بھی کچھ لکھتے انہیں دکھایا کرتے تھے، اور وہ بڑے خوش ہوتے ان کی تحریریں دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، ان سے مل کر بڑے خوش ہوتے۔ تو انہوں نے جب وہاں جا کے ان کے گھر کا حال دیکھا تو کہتے ہیں جب ان کے گھر کا سوچتا ہوں تو ان کے گھر کا نقشہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اتنا بڑا گھر تھا لیکن خالی،
نہ اور اکیلے رہتے، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی ملازم، ٹھیک ہے، اور کوئی سامان نہیں، بالکل خالی گھر۔ تو اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ میں نے کہا فرد۔ اسی وقت کرتا پہنتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا اور اندر لے گئے۔ برآمدے میں ایک بان کی چارپائی پڑی ہے، 2-3 تختے جڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں ہیں، اندر ایک ذرا سی دری بچھی ہے، اس پر میلی چاندنی ہے۔ یعنی برآمدے میں ایک چارپائی ہے بان کی۔ بان ایک بڑا سخت سا سٹف ہوتا ہے جو عام طور پہ دیہاتوں میں استعمال ہوتی ہیں، چارپائیاں مختلف اس کی لکڑی کی چارپائیاں بنا کے ان کو پھر ان کی جو بنائی کرتے ہیں، بان سے بھی ہوتی ہے، پٹسن سے بھی ہوتی ہے، کئی بچے شاید جانتے بھی ہوں گے، گھروں میں کسی کے شاید ہو بھی کچھ۔ اب تو لوہے کی چارپائیاں عام طور پہ گھروں میں لوگوں کے، شہروں میں تو وہ ہوتی ہیں لوہے کی چارپائیاں اور ساتھ اس میں نائلون کی ڈوری وغیرہ ہوتی ہے، لیکن دیہاتوں میں عام رواج ہوتا ہے، جن بچوں کا دیہاتوں سے تعلق ہے، گاؤں سے کوئی تعلق ہے، انہیں شاید کہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ تو وہ بان کی چارپائی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور 2-3 تختے جڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی ہیں کہ ان کے پھٹیاں جوڑ کے اور تختے جوڑ کے ان کو انہوں نے کرسی کی شکل دے رکھی ہے۔ ذرا سی چھوٹی سی دری ہے، اس پر میلی چاندنی ہے۔ اب چاندنی جو ہے وہ سفید چادر کو کہتے ہیں، تو میلی ہو کر آپ سوچیں کہ اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ بالکل میلی سی دری اور اس کے اوپر ایک چاندنی ہے میلی سی، 2-4 چوہا چکٹ تکیے اور ایک سڑی ہوئی رضائی رکھی ہے۔ چوہا چکٹ میل سے گندے، غلیظ جو ہوتے ہیں، گندے ان کے رنگ اور میل سے شدید آلودہ چوہا چکٹ، ٹھیک ہے، تکیے اور ایک سڑی ہوئی رضائی، سڑی ہوئی انتہائی عجیب و غریب گندی سی میلی سی رضائی۔ دیواروں پر 1-2 سگریٹ کے اشتہاروں کی تصویریں اور 3-4 پرانے کیلنڈر لٹکے ہیں۔ سامنے دیوار کی الماری میں 5-6 کنڈا ٹوٹی چائے کی پیالیاں، کنارے جھڑی رکابیاں اور 1-2 چائے کے ڈبے رکھے ہیں۔